الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں تم میں سے کوئی ایک مگر وہ وارد ہونے والا ہے اس پر. کان علی ربک حتما مقضیہ، ہے یہ بات تیرے رب کے ذمے حتمی، مقضیہ فیصلہ شدہ. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر نجات دیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. ان دو آیات سے پہلے جہنم کا تذکرہ چل رہا تھا. اسی حوالے سے اس میں کچھ بات کی گئی ہے. فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو. نہیں تم میں سے کوئی ایک مگر واردها، وہ جہنم پہ وارد ہوگا. ورود، وارد ہونا اصل کہتے ہیں پانی پہ اترنا. فَأَدْلَا دلوا، جہاں کہ وہ ان کا جو وارد تھا پانی پہ جانے والا، وہ پانی پہ گیا. یوسف علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے، پیچھے پڑھا ہے آپ نے. تو یہاں مراد ہے جہنم پر وارد ہونا. ورود کا کیا معنی ہے جہنم پر وارد ہونے کا؟ پہلے تو یہ سمجھیں کہ اس میں کہا گیا کہ ہر شخص نے جہنم پر وارد ہونا ہے، چاہے کوئی مومن ہے یا کافر ہے، چاہے کوئی نیک ہے یا بد ہے. ہر شخص نے جہنم پر وارد ہونا ہے. اب جہنم پر وارد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے داخل ہونا. تو پھر مطلب یہ بنے گا کہ ہر شخص جہنم میں داخل ہوگا، اور پھر جو نیک ہوں گے، مومن ہوں گے، ان کو فوری نکال لیا جائے گا. لیکن یہ معنی درست نہیں ہے. یہاں وارد کا معنی ہے جہنم پر سے گزرنا. داخل ہونا مراد نہیں ہے یہاں، بلکہ جہنم پر سے گزرنا مراد ہے کہ ہر شخص نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. اس کی تفصیل حدیث میں آتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک پل لایا جائے گا اور اسے جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا، جسے ہم عام اصطلاح میں پل صراط کہہ دیتے ہیں. حالانکہ یہ دو الگ الگ لفظ ہیں اور دو میں سے کوئی ایک بولنا چاہیے. صراط اور جسر عربی میں کہتے ہیں اسے، اور ہم اپنی زبان میں اسے پل کہتے ہیں. تو اب لوگوں نے وہ عربی کا لفظ اور سریکی یا اردو کا لفظ ملا کے اکٹھا بنا دیا پل صراط. حالانکہ لفظ یا صراط ہے یا پل ہے یا جسر ہے. تو اس پل کو، صراط کو، جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا اور ہر شخص نے اس پر سے گزرنا ہوگا، کیونکہ جنت کی طرف صرف وہی ایک راستہ جاتا ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہوگا جنت کی طرف جانے کا. اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے کوئی درمیان میں پانی ہو، ہم نے اس پار جانا ہو تو ایسے نہیں جا سکتے. یا تو بعض اوقات وہ کشتیوں کا سہارا لیا جاتا ہے، یا پھر پل بنایا جاتا ہے دریا کے اوپر
یا کسی نہر کے اوپر، یا بعض اوقات عارضی پل بنا دیے جاتے ہیں جب سیلاب آتے ہیں، اور پھر ان پر سے گزر کے پار جانا ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی ایسے ہوگا، سامنے جہنم ہے اور جنت اس پار ہے، راستہ کوئی نہیں جنت میں جانے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اوپر ایک پل لگا دے گا جسے صراط کہا جاتا ہے۔ وہ پل کیسا ہوگا؟ حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہمارا پاؤں جو ہے وہ کتنا چوڑا ہے اور نیچے پل کتنا ہے، بال سے بھی باریک ہے، اور وہ تیز کتنا ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اب اسی پر سے گزر کے جانا ہے، تو کون اپنی مرضی سے گزر سکے گا، یا اپنی خواہش مطابق، یا اپنی طاقت سے؟ کسی کی جرات نہیں ہوگی۔ اور پھر صرف اتنا نہیں کہ وہ اتنا باریک ہے اور تیز ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس پر پھر کانٹے ہیں ہر طرف سے، مڑے ہوئے کانٹے جیسے ہوک ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے سادان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ لوگوں نے کہا دیکھے ہیں۔ وہ ایک کانٹے دار درخت ہوتا تھا، بڑے لمبے لمبے اس کے نوکیلے تیز کانٹے ہوتے تھے۔ لوگوں نے کہا دیکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جہنم کے اوپر جو صراط لگایا جائے گا، پل، اس پر وہ کانٹے ہوں گے سادان کے کانٹوں کی طرح، یعنی جیسے وہ نوکیلے اور لمبے کانٹے ہوتے ہیں نا، بڑے چبھتے ہیں، اسی طرح کانٹے ہوں گے صراط پر۔ لیکن ساتھ فرمایا ان کی لمبائی اور بڑائی کتنا ہوگی یہ تو اللہ جانتا ہے۔ یہ دنیا کے درخت کا کانٹا تو کتنا بڑا ہوتا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کوئی انگلی جتنا ہو جائے، لیکن وہ کتنا بڑے ہوں گے ان کی مقدار اللہ جانتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء صرف وہاں بول سکیں گے اور کوئی نہیں بولے گا۔ اللہ کے انبیاء وہاں کھڑے ہوں گے اور ان کی زبان پہ ایک لفظ جاری ہوگا، رب سلم سلم، اے اللہ سلامتی دے، اے اللہ سلامت رکھ، اے اللہ بچا لے، کیونکہ ہر کسی نے اس پر سے گزرنا ہے اور اتنا خطرناک پل ہے، کون ہو کہ اپنی طاقت سے گزر سکے؟ اسی لیے انبیاء دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اور گزرنا ہر کسی نے ہے، چاہے کوئی نبی ہے اس پر سے گزرنا ہے، چاہے کوئی صدیق ہے اس پر سے گزرنا ہے، کوئی شہید ہے، کوئی ولی ہے، کوئی صالح ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، ہر کسی نے اس پر سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر شخص نے اس پر سے اس کو عبور کرنا ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو کانٹے ہوں گے نا، وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پکڑیں گے، کانٹے چبھیں گے، پکڑیں گے، کھینچیں گے اپنی طرف۔ اور مختلف حدیث کو ملائیں تو کئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو وہ باریک ہے، بال سے باریک، تلوار سے تیز دھار۔ دوسرا اس پہ کانٹے ہیں، ہوک ہیں لوہے کے، وہ کانٹے بھی لوہے کے ہوں گے۔ تیسرا اس پر پھسلن ہوگی، یعنی یوں نہیں کہ آدمی آرام سے گزر جائے، اس پر پھسلن ہوگی، اور اس پر چڑھائی کے انداز کی ہوگی، وہ یعنی سیدھی بھی نہیں ہوگی، چڑھائی کے انداز کی، پھسلن، کانٹے اس پر اور باریکی۔ اور پھر لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے پکڑا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو پلک جھپکنے کی مقدار میں گزر جائیں گے، آنکھ جھپکنے میں کتنا دیر لگتی ہے، اسی میں گزر جائیں گے۔
حالانکہ جہنم کے اوپر جو پل لگا ہوا ہے کتنا طویل ہوگا پتہ نہیں، اتنا پرخطر اور کتنا لمبا طویل سفر جہنم کے اوپر سے گزر رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے گا، جس کا ایمان، جس کا عمل اعلیٰ قسم کا ہوگا، وہ آنکھ جھپکنے کی مقدار میں گزر جائے گا، اور کوئی بجلی کی طرح گزرے گا، اور کوئی بادل کی طرح، بادل کی رفتار جیسے ہوتی ہے، کوئی ہوا کی رفتار کی طرح گزرے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑوں کی رفتار میں گزرے گا، یہ حدیث میں جو باتیں آتی ہیں، اور کوئی دیگر سواریوں کی طرح، اور کوئی دوڑتا ہوا، کوئی عام چلنے کے انداز میں، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جو بچے کی طرح گھسٹ کے جائے گا. جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ گھسٹ کے چلتے ہیں، جب وہ ایسے نہیں چل سکتے اٹھ کے تو وہ ہاتھ نیچے رکھ کے اور ایسے گھسٹ کے چلتے ہیں. تو کوئی اس طرح گرتے پڑتے گزر جائیں گے. اور آپ فرماتے ہیں کوئی تو بالکل صحیح سلامت گزریں گے، اور کوئی زخمی ہوں گے وہاں، کیونکہ کانٹے ہیں، وہ ان کو پکڑیں گے، وہ لٹک جائیں گے اور پھر اٹھیں گے، پھر ایسے گرتے پڑتے زخمی ہوتے. یعنی جن کے ابھی اعمال گناہ باقی ہوں گے، پہلے وہ سزائیں انہیں نہیں ملی، دنیا میں ان کے گناہوں کی سزا پوری نہیں ہوئی، قبر میں پوری نہیں ہوئی، میدان محشر میں پوری نہیں ہوئی، ابھی گناہ کھڑے ہیں، تو پھر وہاں اللہ گناہوں کا حساب کر لے گا. پل کے اوپر وہ ان کو آگ، نیچے آگ جل رہی ہے، آگ کے وہ تپش بھی آئے گی، آگ کے شعلے بھی لگیں گے، ان کو کانٹے بھی لگیں گے، زخمی بھی ہوں گے، وہاں ان کے گناہوں کی سزا ہو رہی ہے، اور پھر وہاں گرتے پڑتے بالآخر گزر جائیں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ایسے گرتے پڑتے زخمی ہوتے آگ کی تپش برداشت کرتے، جب پار ہو جائے گا نا، وہ ہاتھ کے سہارے جو جا رہا تھا وہاں جا کے سیدھا کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اللہ کی حمد ہے کہ جس نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ کسی پر اتنا نہیں کیا. اب اسے یہ سب سے بڑا احسان لگ رہا ہوگا اللہ کا، کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، میں نیچے نہیں گیا. نیچے کتنا گہرائیاں ہیں، کھڈے ہیں، نیچے آگ ہے، کنویں ہیں آگ کے. اور کوئی ایسے بھی ہوں گے جو نہیں عبور کر سکیں گے، گر جائیں گے. ان گرنے والوں میں کافر مشرک بھی ہوں گے، ان گرنے والوں میں منافق بھی ہوں گے، ان گرنے والوں میں مومن بھی ہوں گے. جو عبور نہیں کر سکیں گے مومن بھی ہوں گے، ان میں وہ نیچے گر جائیں گے جہنم میں. یعنی کچھ مومن تو جو گناہ گار تھے وہ وہیں ان کا حساب ہوا، گرتے پڑتے زخمی ہوتے بالآخر پار ہو گئے. اور کچھ مومن جن کے گناہ بہت زیادہ تھے، ابھی ان کا حساب یہاں پورا نہیں ہوا، ابھی ان کو نیچے گرا دیا جائے گا، وہ نہیں عبور کر سکیں گے. اور پھر جب اللہ چاہے گا مومنوں کو نکالے گا پھر جہنم سے، بالآخر وہ جنت میں جائیں گے، لیکن پہلے جہنم کی آگ ان کو لگے گی، آگ کے اندر جلیں گے. لیکن جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، منافق ہوں گے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑے رہیں گے. اور پھر وہاں اندھیرا بھی ہوگا، سخت اندھیرا، کچھ نظر نہیں آئے گا. پہلے والی باتیں اپنی جگہ، لیکن وہاں ساتھ پھر اندھیرا ہے. اور پہلے اللہ تبارک و تعالی سب کو ایک روشنی دے گا پل سے پہلے، ایمانداروں کو بھی منافقوں کو بھی روشنی دے گا. اور روشنی ہر کسی کی مختلف انداز کی ہوگی. جس کا ایمان اعلیٰ لیول کا ہے، عمل اعلیٰ معیار کے ہیں، انہیں زیادہ روشنی دی جائے گی، بالکل واضح ہر چیز نظر آئے گی ان کو. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی کی روشنی پہاڑ جتنا ہوگی، کسی کی کھجور کے درخت جتنا ہوگی،
کسی کی اس سے کم، اور سب سے کم روشنی وہ ہوگی، وہ انگوٹھے پر ایک نشان سا ہوگا، وہ چمکے گا کبھی کبھی، کبھی جب وہ چمک ہوگی وہ چلے گا صراط پہ، اور جب پھر وہ بجھ جائے گا پھر رک جائے گا، ایسے ہوتے ہوتے بالآخر پار ہو جائے گا۔ شروع میں ایمانداروں کو بھی نور ملے گا اور منافقوں کو بھی روشنی ملے گی۔ ایماندار گزر جائیں گے، ہر کوئی اپنی روشنی سے گزرے گا، کسی اور کی روشنی وہاں کام نہیں آئے گی۔ اتنا گھٹا ٹوپ اندھیرے میں صرف اپنی جو روشنی ہے نا ایمان کی، عمل کی، وہ اپنے کام آئے گی بس۔ یہ نہیں کہ کوئی اور بیٹری جلائے اور دوسرے 2-4 بندے ساتھ ہوں جیسے چلیں جی لائٹ ہو رہی ہے، نہیں، اپنی روشنی، اور کسی کی روشنی کام نہیں آئے گی۔ اب ایماندار وہاں سے گزر جائیں گے اور پھر آئے گی منافقوں کی باری۔ ان کی جو روشنی اللہ نے ان کو ابتداً دی تھی وہ بجھ جائے گی، اب وہ اندھیرے میں کھڑے ہیں۔ اب وہ پکاریں گے ایمانداروں کو جو ہمیں کچھ روشنی دے دو، ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ قرآن مقدس نے اس کی تفصیل بیان کی ہے سورۃ الحدید میں، فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن کو یاد کرو جس دن آپ دیکھیں گے ایماندار مردوں کو اور ایماندار عورتوں کو کہ ان کا نور، ان کی روشنی ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی۔ انہیں کہا جائے گا بشراکم اليوم، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، تم ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے بہت بڑی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمانداروں سے کہیں گے انظرونا، ذرا ہمیں بھی دیکھو، نقتبس من نورکم، ہمیں اپنی روشنی لینے دو ذرا، ہمارے لیے تو اندھیرا ہو گیا ہے، تم پار ہو گئے، کچھ ہمیں روشنی دے دو۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، انہیں کہا جائے گا واپس جاؤ، دنیا سے روشنی لے کے آؤ، تنزیہ کہا جائے گا، واپس جاؤ، یہاں روشنی نہیں مل سکتی، یہاں کوئی بک نہیں رہی، یہاں روشنی ہبہ نہیں ہو سکتی، یہاں ایک دوسرے کو نہیں دی جا سکتی، جاؤ دنیا سے نور روشنی لے کے آؤ۔ یہ تو دنیا سے روشنی لے کے آئے ہیں، پار ہوئے ہیں آج، ان کے ایمان کی روشنی، دنیا میں جو ایمان لائے تھے، دنیا میں انہوں نے جو عمل کیے تھے، یہ تو اس کی نور ہے، اس کی روشنی ہے، تم بھی وہیں جاؤ، دنیا سے لے کے آؤ۔ بس یہ باتیں ہوں گی، ایماندار پار ہو گئے، یہ ابھی ادھر کھڑے ہیں، اب ان کو اسی انداز میں گزارا جائے گا، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اب ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، منافقوں کے درمیان اور ایمانداروں کے درمیان ایک دیوار آ جائے گی، لہو باب، اس دیوار میں دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس دیوار کی اندرونی جانب رحمت ہوگی، اندرونی جانب جو ایمانداروں کی طرف ہے اس طرف رحمت ہوگی یعنی جنت ہوگی، اور اس دیوار کی بیرونی جانب، باہر کی جانب عذاب ہوگا، جہنم ہوگی۔ درمیان میں دیوار آ گئی، ایماندار پار چلے گئے، جنت میں پہنچ گئے، اللہ کی رحمت میں، اور یہ دیوار کے اس طرف کھڑے ہیں، یہ عذاب میں ہے۔ ینادونہم الم نکم معکم، اب یہ دیوار کے پار سے پکاریں گے زور زور سے، او کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں، تم ہمیں ساتھ لے کے جاؤ،
ہم اکٹھے رہتے تھے، ایک گھر میں رہتے تھے، ایک جگہ کام کرتے تھے، ایک ہی علاقے میں رہتے تھے، کیا ہم دنیا میں اکٹھے نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، دنیا میں ہم اکٹھے تو تھے، لیکن ہم میں اور تم میں فرق تھا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ ہم ٹھیک ہے اکٹھے تھے دنیا میں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالے رکھا، تم انتظار میں رہے، ہاں جی پھر بڑھاپا آئے گا کر لیں گے، فلاں موقع کر لیں گے، حج کر کے آئیں گے پھر سیدھے ہو کے آ جائیں گے، ابھی تو اپنی مرضی کریں گے، تم انتظار میں رہے۔ ورتب تمہیں یقین ہی نہیں آتا تھا، شک و شبوں کا شکار رہے، اور تمہیں تمہاری جھوٹی تمناؤں نے دھوکے میں رکھا، جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیا۔ حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ پہنچا، اور تمہیں اللہ کے متعلق بہت بڑے دھوکے باز نے، یعنی شیطان نے دھوکے میں رکھا اللہ کے متعلق۔ بہت غرور اسے شیطان کو کہا گیا، بہت بڑا دھوکے باز، بہت بڑے دھوکے باز نے تمہیں دھوکے میں رکھا، کس کے متعلق؟ اللہ کے متعلق۔ اللہ کے متعلق اس نے تمہیں دھوکہ دیا، کچھ نہیں ہوتا، سارے تو کریں، وہ بڑا غفور اور رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، اچھا اگر فلاں چلا گیا تو میں بھی چلا جاؤں، مذاق بنائے رکھا تم نے اس معاملے کو۔ تو آج پھر دیکھ لیا، آج فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تم سے کوئی فدیہ تاوان نہیں لیا جائے گا، آج کوئی چیز، کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ اس طرح پھر منافق وہ پار نہیں کر سکیں گے، بس پکارتے پکارتے ایمانداروں کو وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب یہ ایمانداروں کو جو نور حاصل ہوا، وہاں منافقوں کو جس نور کے متعلق کہا گیا کہ جاؤ دنیا میں وہاں سے نور لے کے آؤ، وہ کیا نور ہے؟ وہ ایمان کا نور ہوتا ہے۔ قرآن مقدس میں کئی جگہ قرآن کو، ایمان کو نور کہا گیا ہے، وہ ایمان کا نور ہوتا ہے، وہ نمازوں کا نور ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو لوگ بہت زیادہ اندھیروں میں چل کے جاتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو نور تام کی خوشخبری سنا دو، ان کے لیے قیامت کے دن کامل نور ہوگا، وہ یہی نور ہے جو صراط کے وقت کام آئے گا اندھیرے میں۔ کن کو اس نور کی خوشخبری مل رہی ہے، روشنی کی؟ جو اندھیروں میں بہت زیادہ مسجدوں کی طرف جاتے تھے۔ بہت زیادہ چلنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی روٹین تھی ان کی، یہ نہیں کہ کبھی آنکھ کھل گئی یا کبھی کوئی تکلیف تھی، نیند نہیں آئی، چلو جی آج صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، یا کوئی سفر کرنا تھا اس دن اٹھ پڑے، چلیں جی آج پڑھ لیتے ہیں، یا کوئی اپنا کوئی ذاتی اور کام تھا اس کی خاطر اٹھے پھر پڑھ لی، روٹین نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہاں بشر المشائین کہا گیا ہے، مبالغے کہا گیا، جو بہت زیادہ چل کے جاتے ہیں مسجدوں کی طرف، یعنی روٹین ہے ہمیشہ کی ان کی۔ اب ہم میں سے کتنا لوگ ہیں جن کی روٹین ہے اندھیرے والی نمازیں مسجدوں میں پڑھنے کی؟ اندھیرے والی دو نمازیں آتی ہیں، ایک عشاء کی نماز اندھیرے میں آتی ہے، دوسرا صبح کی نماز اندھیرے میں ہوتی ہے۔ ہم میں سے کتنا ساتھی ہیں جو صبح کی نماز میں جماعت کے ساتھ نہیں ملتے، وہ عیاشی میں پڑے رہتے ہیں نرم گرم بستر میں، ان کو نکلنے کو روح نہیں کرتا، دل نہیں کرتا، وہ مزے میں پڑے رہتے ہیں، اپنے دنیا کے مزے نہیں چھوڑتے۔ اور پھر وہاں صراط پہ کیا ہوگا کہ اسی اندھیروں میں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے سے تو نور ملنا ہے، اور یہ ہم اپنا نور ضائع کر رہے ہیں، پھر وہاں کون روشنی مہیا کرے گا؟ تو اسی لیے اپنی عادت اور روٹین بنائیں، اپنا ایمان مضبوط کریں، عمل صالح کی روٹین بنائیں،
نمازیں 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیں، اس میں سستی نہ کریں۔ اس کے لیے ہر قربانی، عیش کی، عشرت کی، دنیاوی آرام سکون کی قربانی دے دیں، پیسے کی قربانی دینی پڑے دے دیں۔ یہ قربانیاں چھوٹی ہیں، یہ معمولی قربانیاں ہیں، اور اگر وہاں صراط پہ مسئلہ بن گیا تو وہ پھر بڑا مسئلہ ہے، وہ بڑی تکلیف ہے۔ تو اس صراط کو آسانی سے عبور کرنے کے لیے دنیا کی یہ قربانیاں کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی یہ تکالیف کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں تم میں سے کوئی بھی شخص مگر اس نے جہنم پر وارد ہونا ہے، یعنی جہنم پر سے گزرنا ہے صراط کے راستے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ بات تیرے رب کے ذمہ حتمی ہے اور طے ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، ایسا ہونا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم نجات دے دیں گے، بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کو بچا کے عبور کر دیں گے، جنت میں پہنچا دیں گے، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا، وہ وہیں سے گر کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے مراحل ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔